یہ واقعہ ہماری امی کے ساتھ پیش آیا جب میں بہت چھوٹی تھی، تقریباً 3 سال عمر تھی۔ ہم کراچی میں رہتے تھے۔ امی اپنے سسرال میں سب کے ساتھ، دادی، دادا، 2 چچاؤں کے ساتھ رہتی تھیں۔ میرے والد حیدرآباد میں کام کرتے تھے۔ ابو چاہتے تھے کہ امی کو اپنے ساتھ ہی رکھیں، لیکن اپنے لیے مکان نہیں خرید سکتے تھے۔ جب وہ مکان لینے کے قابل ہو گئے تو کسی نے بتایا کہ ایک مکان ہے جو کم قیمت میں مل رہا ہے، تمہاری فیملی کے لیے مناسب ہے۔ ابو نے یہ مکان خرید لیا۔ اس مکان میں ایک کمرہ، کچن اور باتھ روم تھا۔ صحن کافی بڑا تھا، ہم 3 افراد کے لیے کافی تھا۔ جب ہم اس مکان میں شفٹ ہوئے تو پڑوسن ملنے کے لیے آئیں۔ انہوں نے اپنا آدھا مکان ابو کو فروخت کر دیا تھا۔ وہ آ کر کہنے لگی کہ میں سمجھی کہ کوئی زیادہ عمر کا شادی شدہ جوڑا ہوگا جو یہ مکان خرید رہا ہے۔ تم تو بہت کم عمر کے ہو، کیونکہ اس وقت امی کی عمر 16-17 سال تھی اور والد بھی 23-24 سال کے تھے۔ امی نے کہا، کیوں ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ کیا ہوا؟ یہ جگہ اچھی نہیں ہے، کوئی خطرہ تو نہیں؟ کہنے لگی کہ نہیں نہیں، میں تو ایسے ہی کہہ رہی تھی، اور اپنی بات بدل کر چلی گئیں۔ اس زمانے میں بجلی بھی نہیں تھی، لالٹینیں جلایا کرتے تھے۔ اب باقی کہانی امی کی زبانی سنیے۔ جب گھر کی صفائی وغیرہ کر کے سامان سیٹ کرنے کے بعد رات کو سونے کے لیے لیٹے تو عجیب بے چینی ہو گئی۔ کروٹیں بدلتے رہے لیکن نیند نہیں آئی۔ تھوڑی غنودگی ہوئی تو ایسا محسوس ہوا جیسے کمرے کی چھت پر گھوڑے دوڑ رہے ہوں۔ کافی دیر ایسا ہوتا رہا، پھر لگا صحن میں کوئی چل رہا ہے۔ جب دروازہ کھول کر دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ صبح سب بھول گئی، اس بات کو اپنا وہم سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ دوسری رات ابو کی ڈیوٹی تھی۔ انہوں نے کہا جب صبح دروازہ کھٹکھٹاؤں گا اور آواز دوں گا تو کھولنا، ورنہ نہ کھولنا۔ مالک مکان کے گھر جانے آنے کے لیے کمرے کے ساتھ ہی دروازہ تھا۔ جب ایک دوسرے سے کوئی کام وغیرہ ہوتا تو آواز دے کر دروازہ کھول لیتے تھے اور پھر رات میں بند کر لیتے۔ جب رات کو 10 بجے تمہارے والد کام پر گئے تو میں نے دروازہ بند کیا اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ تقریباً 12 یا 12:30 بجے محسوس ہوا بہت تیز ہوائیں چل رہی ہیں اور باہر کا دروازہ کوئی کھٹکھٹا رہا ہے۔ میں نے سوچا صبح ہو گئی ہے اور تمہارے ابا آ گئے ہیں۔ میں نے اٹھ کر کمرے کا دروازہ کھول کر باہر آئی تو اندھیرا تھا۔ پھر لالٹین اٹھا کر باہر آئی، دروازہ کھولا تو باہر کوئی نہیں تھا۔ میں نے دوبارہ دروازہ بند کیا، لالٹین لے کر باتھ روم میں دیکھا، کچن میں گئی لیکن وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں واپس پلٹ کر لیٹ گئی۔ اس وقت مجھے تھوڑا سا خوف محسوس ہوا، پھر اس بات کو اپنا وہم سمجھ کر میں سو گئی۔ صبح میری پڑوسن آئی تو اس نے پوچھا کہ اکیلے نیند آتی ہے؟ ڈر تو نہیں لگا؟ میں نے کہا نہیں، ڈر تو نہیں لگا، لیکن کچھ بے چینی میں رات گزری ہے۔ یہ کہہ کر میں نے رات کا واقعہ بتایا تو کہنے لگی ڈرنے کی بات نہیں ہے، میلاد شریف، قرآن خوانی وغیرہ کروا لیں، سب صحیح رہے گا۔ ویسے بھی تم نے نیا گھر خریدا ہے۔ اس گھر میں آئے مہینہ ہونے کو آیا تھا اور رات کو اکثر یہی ہوتا تھا کہ گھر میں کوئی چل رہا ہے یا ہمارے کمرے سے نکل کر باتھ روم میں گیا ہے۔ کبھی عورت کے ہنسنے کی آواز آتی، کبھی چوڑیوں کے بجنے کی آواز ہوتی، کبھی بہت سارے لوگ عجیب سی زبان میں باتیں کرتے ہوئے محسوس ہوتے، لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ یہ سب کچھ تب تک ہوتا جب تک تمہارے ابو ڈیوٹی پر ہوتے تھے۔ میں جب انہیں بتاتی تو بات ٹال دیتے، کہتے تم اکیلی رہتی ہو اس لیے ایسا محسوس ہوتا ہے، مجھے کوئی نہیں محسوس ہوتا۔ یہ سن کر میں خاموش ہو جاتی۔ ایک دن ہماری رشتہ دار خاتون آئیں جو میری بہنوں جیسی تھیں۔ انہیں میں نے سب کچھ بتایا تو کہنے لگی میں احمد کو کہوں گی کہ میلاد وغیرہ کروا لیں۔ تمہارے ابو کو وہ نام لے کر مخاطب کرتی تھیں، وہ انہیں چھوٹا بھائی سمجھتی تھیں۔
آخر انہوں نے مردانہ میلاد کا پروگرام بنایا کہ جمعرات کو میلاد شریف کروانا چاہیے۔ عشاء کی نماز کے بعد میلاد شروع ہو گیا، لوگ آنا شروع ہو گئے۔ میلاد پڑھنے والے نے ابھی درود شریف پڑھنا شروع ہی کیا تھا کہ اچانک ایک ٹڈا اڑتا ہوا آیا اور پڑھنے والے کے منہ کے گرد چکر لگانے لگا، جسے اس نے ہاتھ سے پکڑ کر پھینک دیا۔ پھر انہوں نے حمد، نعت وغیرہ پڑھنا شروع کی تو نہ جانے کہاں سے بہت سارے ٹڈے نکل نکل کر آ گئے اور پڑھنے والوں کے منہ سے ٹکرانے لگے، جس سے ان کا میلاد پڑھنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ انہوں نے جلدی جلدی میلاد ختم کیا اور جاتے ہوئے ابو سے بولے، یہ تحفہ پکڑو۔ تمہارے ابو نے رومال ہاتھ میں پکڑ کر کھول کر دیکھا تو بہت سارے ٹڈے نکل پڑے۔ میلاد پڑھنے والوں نے کہا کہ ایسا پہلی بار ہمارے ساتھ ہوا ہے جو میلاد پڑھنے نہ دیا گیا۔ ہم لوگ میلاد پڑھتے ہوئے یہ ٹڈے بھی پکڑ پکڑ کر جمع کرتے رہے۔ اس وقت ہی وہ ٹڈے نظر آئے، پھر غائب ہو گئے۔ سب حیران تھے کہ میلاد کے وقت کہاں سے یہ ٹڈے آ گئے تھے اور پھر کہاں غائب ہو گئے۔ میں جب رات کو سونے کے لیے لیٹی تو ایسا لگا کہ میرے جسم پر کسی نے بہت وزن رکھ دیا ہو۔ میری آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ میں بولنا چاہتی تھی لیکن بول نہیں پا رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ اس کمرے میں بہت سے بچے جمع ہو رہے ہیں جن کی عمریں 10-12 سال ہوں گی۔ وہ سب مجھے دیکھ کر ہنس رہے ہیں۔ ان کے سروں پر چوٹی بندھی ہوئی تھی۔ کالے کالے بچے ننگے صرف لنگوٹی باندھے ہوئے تھے۔ تالیاں مار مار کر ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے، کیسا تنگ کیا ہم نے، پڑھنے ہی نہیں دیا، اور کیا بھگایا سب کو، وہ ہم ہی تھے جو ٹڈے بن کر آئے تھے۔ اب تم کو بھی ایسے ہی بھگائیں گے کہ تم کو جانا ہی ہوگا ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ پھر ایک عورت اندر آئی جس نے گھاگرا پہنا ہوا تھا، وہ بھی مجھے آنکھیں دکھاتی ہوئی چلی گئی۔ صبح میں نے تمہارے ابو کو یہ بات بتائی تو وہ نہیں مانے، وہم یا خواب کہہ کر خاموش کروا دیا۔ ایک دن میں دسترخوان لگا رہی تھی تو مجھے لگا دیوار پر دو آنکھیں اگ آئی ہوں جو مجھے گھور رہی ہوں۔ میں نے تمہارے ابو سے کہا مجھے ایسا لگ رہا ہے تو کہنے لگے تمہیں تو وہم ہو گیا ہے۔ میں نے کہا آپ اپنے پیچھے دیوار پر دیکھیں، دو آنکھیں نظر آ رہی ہیں۔ انہوں نے پیچھے دیکھا اور کہنے لگے کہاں ہیں؟ یہاں تو کوئی نہیں۔ میں نے کہا دیکھیں اتنی بڑی بڑی آنکھیں آپ کو نظر نہیں آ رہی ہیں؟ مجھے صاف نظر آ رہی ہیں۔ اس وقت مجھے محسوس ہوا کہ وہ تھوڑا سا ڈرے ہوئے تھے۔ دوسرے دن تمہارے ابو کمرے میں تھے اور میں کچن میں کام کر رہی تھی۔ کام ختم کر کے کمرے میں داخل ہوئی تو دیکھا تمہارے ابو کے پیچھے ایک کالا لمبا چوڑا لنگوٹی باندھے آدمی کھڑا ہے۔ میں ڈر کے پیچھے ہوئی اور چیخ کر بولی وہ دیکھو وہ کھڑا ہے۔ اس وقت وہ بھی ڈر گئے، پیچھے مڑ کر دیکھا انہیں کوئی نظر نہیں آیا، لیکن وہ مجھے اب بھی نظر آ رہا تھا جو بڑی بڑی آنکھیں نکال کر گھور رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں وہ غائب ہو گیا۔ رات کو غنودگی میں مجھے ایسا لگا کہ کوئی زمین کھود رہا ہے۔ مجھے نظر آیا کہ ایک کالا آدمی ہے، وہ کدال لیے زمین کھود رہا ہے۔ میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ تو وہ بولا تیری قبر کھود رہا ہوں۔ میں خوفزدہ ہو گئی اور اس سے کہنے لگی ایسا کیوں کر رہے ہو تم؟ تو اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور زمین کھودتا رہا۔ کچھ دنوں تک ایسا ہی ہوتا رہا۔ پھر اچانک میری طبیعت خراب ہو گئی۔ مجھے کسی دوا سے فائدہ نہیں ہو رہا تھا اور دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ یہ نہیں پتہ چل رہا تھا کہ مجھے تکلیف کیا ہے۔ سوچ رہی تھی کہ کراچی جاؤں اور دادا میاں سے ملوں، وہی ہمارے مسائل حل کرتے تھے۔ دادا میاں کے متعلق میں آپ کو بتاتی چلوں کہ وہ ہمارے پڑوس میں ہی رہتے تھے اور ہمارے بزرگ کہتے تھے کہ جب وہ بچے تھے تب سے دادا میاں کو اسی حال میں دیکھ رہے ہیں۔ کچھ نہیں پتا کہ وہ کون تھے اور کہاں سے آئے تھے۔ کسی کو یہ خبر بھی نہیں تھی
کہ ان کی گزر اوقات کیسے ہوتی ہے، کیونکہ ان کے گھر میں کمانے والا بھی کوئی نہیں تھا اور نہ کبھی ان کے گھر سے کسی کو آتے جاتے دیکھا تھا۔ محلے میں لوگوں کو کچھ پوچھنا ہوتا تو وہ سب ہی ان سے مشورہ ضرور کرتے تھے۔ ایک مہینے بعد ہمارا کراچی جانا ہوا تو سب لوگ ہم سے ملنے آئے اور خیریت پوچھی۔ میری حالت بہت خراب تھی، مرجھایا چہرہ، کمزور جسم، رنگ بھی کم ہو گیا تھا۔ جب یہاں سے گئی تھی اس وقت سرخ سفید رنگ بھرے بھرے جسم کی صحت مند عورت تھی۔ سب میرا حال دیکھ کر چپ سے ہو گئے تھے۔ میں تو خاص طور سے دادا میاں سے ملنے آئی تھی، ان سے سب کچھ پوچھنا تھا۔ شام کے وقت میں اپنی پھوپھو کے ساتھ دادا میاں کے گھر گئی۔ انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہنے لگے، مجھے معلوم ہے کیا پوچھنا ہے، وہ گھر چھوڑ دو تو بہتر ہوگا ورنہ نقصان ہوگا۔ ہم نے کہا، اتنی جلدی کیسے ممکن ہے، آپ کچھ کریں۔ اس زمانے میں قرآن پاک بھی نہیں پڑھی ہوئی تھی، جو کہ بعد میں پڑھا۔ کہنے لگے، جب بھی کچھ نظر آئے تو درود شریف پڑھ لیا کرو، ہم بھی دیکھیں گے۔ میں نے گھر واپس آ کر سب کو یہ واقعہ بتایا۔ یہ بھی بتایا کہ دادا میاں کہہ رہے تھے کہ تم لوگ واپس آ جاؤ۔ سب لوگ یہ سن کر بہت پریشان ہو رہے تھے اور اس بات پر حیران بھی تھے کہ دادا میاں کو سب باتیں کیسے معلوم تھیں۔ کچھ روز وہاں گزارنے کے بعد مجبوراً ہمیں واپس آنا پڑا کیونکہ روزگار وہاں تھا۔ لیکن اب میں اپنے گھر ڈرتی نہیں تھی۔ اتنی باتیں سننے کے بعد بھی کوئی خوف محسوس نہیں ہوتا تھا۔ جب کہ کچھ نظر آتا یا کوئی آہٹ ہوتی تو پورے گھر میں لالٹین لے کر ضرور دیکھتی کہ کون ہے اور پھر واپس آ کر لیٹ جاتی۔ کراچی سے آنے کے بعد میں سونے کے لیے لیٹی تو کمرے میں ایک موٹی سی چھپکلی آ گئی اور اتنی تیز تیز آوازیں نکالنے لگی کہ میرے سر میں درد ہونے لگا۔ اس کو بھگانے کی بہت کوشش کی مگر وہ گئی نہیں۔ پھر میں نے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا تو اس کی آواز بند ہو گئی۔ دوسرے دن غنودگی سی طاری ہونے لگی تو مجھے لگا کہ میرے اوپر ایک کتا حملہ کر رہا ہے۔ میں خوف سے دور بھاگتی ہوئی درود شریف پڑھنے لگی تو وہ کتا ایک مرغا بن جاتا ہے۔ اچانک ایک بزرگ آ جاتے ہیں تو مرغا یا کتا بھاگ جاتے ہیں۔ بزرگ مجھے دیکھ کر مسکراتے ہیں، پھر وہ بھی چلے جاتے ہیں۔ اب کبھی بھی مجھے اس طرح کی کوئی چیز نظر آتی تو اچانک ہی وہ بزرگ بھی آ جاتے۔ انہیں دیکھتے ہی وہ عجیب الحرکت لوگ فرار ہو جاتے۔ وہ بزرگ مجھے گلاب کا پھول دیتے اور مسکراتے ہوئے کہتے کہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔ اس طرح 2 مہینے ہو گئے۔ دوبارہ کراچی جانے کا ہوا تو میں پھوپھو کے ہمراہ دادا میاں سے ملاقات کے لیے گئی اور انہوں نے بتایا کہ اب بھی وہ لوگ مجھے تنگ کرتے ہیں، لیکن ایک بزرگ کی آمد پر وہ بھاگ جاتے ہیں۔ یہ سن کر وہ مسکرانے لگے اور کہنے لگے، ہمارے ہوتے ہوئے وہ کچھ نہیں کریں گے، لیکن تمہیں مکان چھوڑنا ہوگا کیونکہ یہ مکان ان کا بہت پرانا ٹھکانہ ہے۔ وہ اپنی جگہ چھوڑنا نہیں چاہتے اور جب ہم جاتے ہیں تو وہ بھاگ جاتے ہیں اور ہمارے ہاتھ نہیں آتے جو ہم کچھ کر سکیں۔ اور اب تمہیں ایک خوشخبری ملنے والی ہے۔ تمہارے ابو بھی پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ ان سے کہنے لگے، تمہارے یہاں فرزند آنے والا ہے۔ وہ خوش ہو گئے۔ تمہارے ابو نے پوچھا، نام کیا رکھیں؟ آپ ہی نام تجویز کریں۔ تو انہوں نے کہا، حامد نام رکھنا۔ ہم واپس حیدرآباد آ گئے۔ میں خوش ہو گئی تھی کہ اب بیٹا ہوگا، کیونکہ تمہارے بعد 2 بیٹیاں اور ہوئی تھیں جو انتقال کر گئیں۔ اب بیٹے کی خبر سن کر سب خوش تھے۔ 3 بیٹیوں کے بعد بیٹا آنے والا تھا۔ اب مکان بھی تبدیل کرنا تھا۔ مکان بیچنے کے بعد دوسرا مکان خریدنا آسان نہیں تھا۔ وقت گزرتا رہا، مکان نہیں مل رہا تھا۔ میری پڑوسن بھی تسلیاں دیتی رہی تھی، گھبرانا نہیں،
ہم ہیں، کوئی تکلیف ہو تو فوراً بلا لینا۔ 7واں مہینہ ختم پر تھا کہ ایک رات خواب میں کوئی عورت آئی جو مجھ سے کہتی ہے کہ اپنا قمیص کا دامن پھیلاؤ، مجھے کچھ دینا ہے۔ میں نے اس سے کہا، کیا دینا ہے؟ وہ کہتی، لے پکڑ۔ اپنے ہاتھ میری جھولی میں ڈالتی ہے، کہتی ہے، خوش ہو جا، لیکن یہ چیز 3 مہینے کے لیے ہے، واپس لے لوں گی۔ صبح میں اسی سوچ میں رہی کہ 3 مہینے کے لیے کیا چیز دی ہے جو واپس لے جائے گی۔ وہ عورت اکثر نظر آیا کرتی تھی، گھاگرا پہنے، بندیا لگائے، ایسا لگتا تھا کہ ان لوگوں کی پوری فیملی ہے۔ کالا بھجنگ آدمی، وہ عورت اور بچے اکثر نظر آیا کرتے تھے۔ میں نے یہ بات بھی ذہن سے جھٹک دی۔ آخر وہ دن بھی قریب آ گیا جب بیٹے کی خوشخبری ملنے والی تھی۔ ہم نے اپنی دوست کو بھی بلا لیا تھا اور برابر والی بھی تھی، ان کی ساس دائی تھی۔ جب بیٹے کی ولادت ہوئی، بیٹے کے رونے کی آواز سن کر میں خوش ہوئی کہ خیریت سے ولادت ہو گئی ہے۔ دائی اماں بھی خوش تھیں۔ تھوڑی دیر بعد کہنے لگیں کہ سب کچھ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے، مگر بچہ ایسا لگ رہا ہے جیسے خون نہیں ہے۔ خون کی کمی تو مجھے بھی بتا رہی تھی۔ بانو آپا جو میری دوست تھیں کہنے لگیں، اچھی خوراک، فروٹ وغیرہ کھا کر یہ تو صحیح ہو جائے گی، لیکن بچے کا کیا کریں؟ اس وقت زیادہ ڈاکٹر تھے بھی نہیں، نہ لوگ جاتے تھے، ٹونے ٹوٹکے سے یا حکیم سے علاج کرواتے تھے۔ یہی سوچ کر کہ حکیم صاحب کو دکھاتے ہیں، دوسرے تیسرے دن پر کام ٹال دیا۔ اس حالت میں میں جا نہیں سکتی تھی۔ چوتھے دن ہم دونوں میاں بیوی بیٹے کو لے کر نکل گئے۔ کسی نے حکیم کا پتہ بتایا تھا، وہ ہمیں نہیں مل رہا تھا۔ ہم بہت تھک چکے تھے، مجھ سے بھی کمزوری کی وجہ سے چلا نہیں جا رہا تھا۔ ایک جگہ رک گئے، میں تکلیف سے رو رہی تھی، بچہ گود میں تھا۔ سامنے نظر پڑی، ایک چھوٹی سی دکان نظر آئی۔ دکان میں چھوٹی سی میز رکھی ہوئی تھی اور سامنے ایک کرسی تھی۔ ایک کرسی پر کوئی بزرگ بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم ان کے پاس گئے اور ان سے حکیم کے بارے میں پوچھا۔ وہ کہنے لگے، یہاں بیٹھ جاؤ۔ میں بیٹھ گئی۔ انہوں نے بچے کو دیکھا اور کچھ لکھنے لگے۔ کہنے لگے، تمہیں باہر نہیں نکلنا چاہیے تھا، زچگی میں ہوا وغیرہ لگ جاتی ہے، گھر میں بیٹھو۔ اب تم 40 دن تک میرے پاس مت آنا، اپنے میاں کو بھیجنا، میں تمہیں تعویذ دوں گا، ابھی کچا تعویذ دوں گا، 40 دن کے بعد پکا تعویذ دوں گا، لیکن آج نہیں، کل صبح اپنے میاں کو بھیجنا۔ ہم لوگ واپس گھر آ گئے۔ صبح تمہارے ابو جانے لگے تو مجھ سے کہنے لگے، میں بابا کے پاس جا رہا ہوں، تم آرام کرو۔ میں اٹھنے لگی تو مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا تھا۔ وہ چلے گئے، اب مجھ سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا اور نہ ہی اٹھا جا رہا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں ایک بوجھ تلے دب گئی ہوں اور میرا گلا جکڑا گیا ہے، جس کی وجہ سے آواز بھی نہیں نکل پا رہی تھی۔ آنکھیں کھلی تھیں، سب دیکھ رہی تھی اور محسوس کر رہی تھی، مگر کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ تھوڑی دیر میں میری پڑوسن کچھ لینے آئی اور وہ کوئی چیز مانگ رہی تھی۔ اس نے مجھے دیکھا کہ یہ کچھ بول نہیں رہی اور ٹکر ٹکر مجھے دیکھ رہی ہے، تو وہ بھی گھبرا کر چلی گئی۔ جب تمہارے ابو تعویذ لے کر گھر آئے تو ایک تعویذ گھر کے دروازے پر لٹکا دیا اور ایک بچے کے بازو پر باندھ دیا اور میرے بازو پر باندھا تو میرا جسم ہلکا ہو گیا اور ایسا لگا جیسے مجھے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میں نے فوراً اٹھ کر گھر کا کام وغیرہ کرنا شروع کر دیا اور اپنی حالت تمہارے ابو کو بتائی تو کہنے لگے، اچھا ہوا میں چلا گیا تھا، تمہاری حالت دیکھ کر نہیں جاتا تو یہ کام رک جاتا۔ پڑوسن بھی آ گئی تھی، کہنے لگی، ابھی تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اتنی جلدی کیسے صحیح ہو گئی؟ میں نے اس کو کچھ نہیں بتایا۔ رات کو جب سونے لیٹی تو خواب میں ایک عورت نظر آئی، وہ بہت بیمار لگ رہی تھی اور مجھ سے کہہ رہی تھی،
میں نے تمہیں کچھ نہیں کہا، پھر مجھے کیوں تکلیف دی ہے؟ میں اسے دیکھتی رہی تو وہ بھی یہ کہہ کر چلی گئی، اب میں کچھ نہیں کروں گی۔ شاید تعویذ کا اثر تھا۔ اب بچہ بھی کچھ بہتر لگ رہا تھا، کیونکہ جب اس کی پیدائش ہوئی تھی تو وہ بے سدھ پڑا رہتا تھا، نہ روتا تھا نہ کچھ پیتا تھا۔ اب ہلنے جلنے لگا تو کچھ اطمینان ہوا۔ تھوڑے دن سکون سے گزرے تھے کہ اچانک اس کی طبیعت خراب ہو گئی۔ ہم لوگ ہسپتال لے گئے، ڈاکٹر نے ٹیسٹ وغیرہ کیے تو پتہ چلا کہ اس کو سرسام ہو گیا ہے۔ میں اس کی حالت دیکھ کر رونے لگی تو مجھے یاد آیا کہ مجھے اس عورت نے کہا تھا کہ ایک چیز دے رہی ہوں جو 3 مہینے میں واپس لے لوں گی۔ یہ خیال آتے ہی مجھے اور رونا آنے لگا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اب یہ بچہ نہیں بچے گا۔ سوچ رہی تھی کہ کاش یہ گھر ہم چھوڑ ہی دیتے۔ دوبارہ دادا میاں سے ملے تھے، تب بھی انہوں نے یہ گھر چھوڑنے کے لیے کہا تھا۔ 3 بیٹیوں کے بعد یہ بیٹا اللہ نے دیا تھا، اس سے زیادہ میرے لیے کچھ نہیں تھا۔ اب ہم گھر چھوڑنے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ تمہارے ابو دوبارہ ان بزرگ کے پاس گئے جس جگہ وہ ملے تھے۔ انہیں وہ جگہ تو مل گئی تھی، لیکن وہ کوٹری نہیں مل رہی تھی۔ لوگوں سے پوچھا تو وہ بھی نہ بتا سکے۔ کہنے لگے ہم کافی عرصے سے یہاں ہیں، ہم نے تو یہاں کوئی بزرگ نہیں دیکھا۔ تمہارے ابا تھک ہار کر واپس آ گئے۔ اس وقت ڈاکٹروں نے بتایا کہ بچے کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ 1.25 مہینہ بھی ہو چکا تھا اور بچہ بھی صحیح ہو گیا تھا۔ ہسپتال میں ہم لوگ فیصلہ کر چکے تھے کہ اب ہم گھر نہیں جائیں گے، واپس کراچی چلے جائیں گے۔ ہم کراچی آ گئے اور وہ گھر بھی چھوڑ دیا اور کراچی میں اپنا کاروبار شروع کیا۔ دونوں دیور بھی کاروبار میں شامل ہو گئے اور سب اپنے اپنے گھر اور کاروبار میں مصروف ہو گئے۔ اب میرے 5 بیٹے اور 4 بیٹیاں ہیں جو اپنے اپنے گھر آباد ہیں۔ حیدرآباد کے اس علاقے میں فلیٹ بن گئے ہیں۔ سب کہتے ہیں پاکستان بنا تھا تو اس جگہ ہندوؤں کا مرگھٹ تھا۔ پاکستان بننے کے بعد یہاں گورنمنٹ نے کوارٹر بنا دیے تھے، اس لیے وہ جگہ خبیث روحوں کا مسکن تھی جو یہ جگہ چھوڑنے پر آمادہ نہیں تھیں۔ اب کیا حال ہے وہاں کا نہیں معلوم۔ بھائیوں اور بہنوں، اگر یہ آپ کو کسی کی سچی آپ بیتی پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے گا۔ اگر ہو سکے تو کوئی کامنٹ ضرور چھوڑ دیجئے گا، اس سے بہت حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ ملیں گے پھر ایک کہانی کے ساتھ، مگر اس سے پہلے ایک وعدہ کہ آپ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت خیال رکھیں گے۔ ٹیک کیئر، بائے بائے۔